وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدنا یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے نعلین پاک تصدق سے عرفان القرآن کورس کے 40ویں لیکچر میں آج ہم شریک ہیں۔ آئیے ناظرین، حسب معمول سب سے پہلے تجوید کا سبق پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ سبق میں ہم نے دانتوں کی اقسام پڑھی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ دانتوں کی یہ 6 اقسام ہیں: ثنایا، رباعی، انیاب، دواحق، طواحن، نواجز۔ آج ہم جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اصول مخارج۔ ناظرین، اصول مخارج پڑھنے کے بعد اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ مخارج کی تفصیلی بحث جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ تو اصول مخارج جو ہیں وہ 5 ہیں، اور وہ یہ ہیں: حلق، لسان، شفتین، جوف دہن اور خیشوم۔ جی، یہ 5 جو ہیں وہ اصول ہیں مخارج کے۔ حلق کہتے ہیں گلے کو، لسان کہتے ہیں زبان کو، شفتین کہتے ہیں دونوں ہونٹ، جوف دہن منہ کا خالی حصہ، خیشوم ناک کا بانسا۔ جی ناظرین، یہ آج ہم نے اصول مخارج پڑھے۔ ویسے تو میں نے عرض کیا تھا کہ مخارج جو ہے وہ ان کی اصل تعداد جو ہے وہ 17 ہے، لیکن ان کی تفصیل اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ آج ہم نے اصول مخارج پڑھے 5۔ اصول جمع ہے اصل کی، اصل کہتے ہیں جڑ کو، اسی سے اگلے 17 جو ہے وہ مخارج وجود میں آئیں گے۔ تو یہ حلق، لسان، شفتین، جوف دہن اور خیشوم، ناظرین یہ 5 اصول ہیں جو آج ہم نے پڑھے۔ حلق کہتے ہیں گلے کو، لسان کہتے ہیں زبان کو، شفتین دونوں ہونٹوں کو، جوف دہن منہ کا خالی حصہ، جبکہ خیشوم ناک کے بانسے کو کہتے ہیں۔ یہ تو آج کی تجوید کا سبق تھا۔ اب آئیے ناظرین ہم حصۃ الترجمہ کی جانب چلتے ہیں۔ جی ناظرین، ہم نے آج کا سبق لکھ لیا ہے۔ اب آئیے سب سے پہلے اس کا تلفظ صحیح کرتے ہیں، اور آج کے سبق میں آنے والے تجوید کے احکام جو ہم نے پڑھ رکھے ہیں ان کو دہراتے ہیں۔ ان کو دہرانے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ ان کا لفظی ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ یہاں پہ آپ ناظرین دیکھیں، واو کو ہم نے ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ ہونٹ گول کر کے ادا کریں گے، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، اس کے بعد الف مدہ ہے، یا کا ما قبل مکسور یا مدہ، الف کا ما قبل مفتوح الف مدہ، قاف حروف مستعلیہ میں سے اس کو ذرا پر کر کے پڑھیں گے۔ ناظرین اس کے بعد مد منفصل آئی ہے، مدات کا بیان ابھی ہم نے نہیں پڑھا۔ پھر اس کے بعد مد متصل ہے، یا کما قبل مکسور یا مدہ ہے۔ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، الف کا ما قبل مفتوح یہ بھی الف مدہ، واو کا ما قبل مدموم یہ واو مدہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہے، اس کو ہم نے مفخم کر کے پڑھا۔ اس کے بعد اس کو ہم الف المدیہ الصغیرہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ الف کا ما قبل مفتوح الف مدہ ہے، یا کا ما قبل مفتوح یہ یا لین ہے، یا لین کے بعد یہ الف مدہ یہ بھی پھر الف مدہ،
احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین. یہاں پہ آپ دیکھیں واو کے اوپر شد آئی ہے. ہم نے کہا کہ حروف یرملون کے کسی حرف پہ شد آ جائے. ماں قبل دیکھیں گے, ماں قبل لازمی طور پر نون ساکن یا نون تنوین ہوگی. یہ نون تنوین تھی, واو نے نون تنوین کو اپنے اندر مدغم کر دیا تو یہ ادغام بالغنہ ہو گیا. اس کے بعد ناظرین را ساکن ماں قبل مضموم, را کو پر کر کے پڑھیں گے. کھڑی زبر آئی ہے آخری حرف کے اوپر, اس کو الف المکسورہ کہتے ہیں. اس کے بعد الف المدیہ صغیرہ, اور یہ بھی الف المکسورہ, اور یہ بھی الف المدیہ صغیرہ, یا کما قبل مکسور یا مدہ. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. یہاں پہ ناظرین دیکھیں واو کا ما قبل مضموم واو مدہ, یہاں بھی مضموم واو مدہ, نون مشدد اور میم مشدد پہ ہم نے کہا کہ غنہ کرنا واجب ہے, ہمیشہ ناک میں آواز لے جائیں گے. پھر الف کا ما قبل مفتوح الف مدہ ہے. یہاں پہ پھر دیکھیں حروف یرملون میں سے واو, اور واو حروف یرملون میں سے ما قبل نون تنوین, واو نے نون تنوین کو اپنے اندر مدغم کر لیا, یہاں بھی ادغام بالغنہ ہو گیا. اس کے بعد ناظرین دیکھیں یا ہے, یا کا ما قبل مکسور یا مدہ, اس کے بعد الف مدہ. صاد حروف مستعلیہ میں سے تھی, اس کو ہم نے پر کر کے پڑھا. پھر الف المدیہ الصغیرہ, پھر یہاں پہ الف مدہ ہے. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. یہاں پہ ناظرین میم مشدد, یہاں میں نے آپ سے کہا کہ نون مشدد اور میم مشدد جہاں کہیں بھی آئے غنہ کرنا واجب ہوتا ہے. اس کے بعد یا کا ما قبل مفتوح ہے, یا لین ہے, میم ساکن کے بعد با میم کے علاوہ کوئی حرف ہو تو اس کو ہم اظہار شفوی کہتے ہیں, الف مدہ یا مدہ. یہاں بھی آپ دیکھیں میم مشدد آ گئی. ہم نے کہا یرملون کا کوئی حرف مشدد آ جائے ما قبل نون ساکن یا نون تنوین ہی ہوگا. میم کا ما قبل نون تنوین تھا, اس نے اس کو اپنے اندر ضم کر لیا, اس پہ شد آ گئی, ادغام بالغنہ. پھر نون ساکن پہ ہم نے کیا اخفا, میم ساکن پہ اظہار شفوی, پھر نون ساکن پہ اخفا. اب دیکھیے میم ساکن کے بعد میم آ گئی, میم کا میم میں ادغام ہو گیا, ادغام متماثلین ہم پڑھ چکے تو اس کو ادغام شفوی کہیں گے. اس کے بعد را کے نیچے زیر ہے, را مکسور ہو تو مرقق یعنی باریک کر کے پڑھتے ہیں, اور پھر یہاں پہ واو مدہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ. یہاں بھی ناظرین الف مدہ ہے, پھر یہ یا مدہ ہے, پھر الف مدہ, پھر قاف مستعلیہ میں سے میم ساکن اظہار شفوی, الف کا ما قبل مفتوح الف مدہ, واو کا ما قبل مضموم واو مدہ, الف کے اوپر مد آ گئی, مد متصل ہے, مدات ابھی ہم نے پڑھنی ہے. میم ساکن پہ اظہار شفوی. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ. یہاں بھی ناظرین واو کو ہونٹ گول کر کے پڑھا, الف کما قبل مفتوح الف مدہ ہے, خواہ حروف مستعلیہ میں سے اور حروف حلقی میں سے بھی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں. ادنا حلق اس کا مخرج ہے, را مکسور ہے, اس وجہ سے اس کو باریک پڑھا. واو کا ما قبل مضموم واو مدہ ہو گئی, نون ساکن پہ اخفا ہو گیا, میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی, ادغام شفوی, نون ساکن پہ اخفا, الف مدہ ہے, را مکسور ہے, اس وجہ سے مرقق پڑھی جائے گی, اور میم ساکن کے بعد با میم کے علاوہ کوئی حرف ہے, لہٰذا یہ اظہار شفوی. ثم اقررتم وانتم تشہدون. میم مشدد پہ ناظرین غنہ کیا ہے ہم نے, قاف حروف قلقلہ میں سے ساکن آیا ہے, لہٰذا ہم نے اس پہ قلقلہ کیا. را کا ما قبل مفتوح, را پر پڑھی جائے گی, میم ساکن پہ اظہار شفوی, پھر یہاں پہ اخفا, پھر اظہار شفوی, اور پھر واو کا ما قبل مضموم واو مدہ. یہ تو ناظرین آج کی تجوید کا سبق تھا. اب آئیے ہم آج کے اس سبق کا ترجمہ کرتے ہیں. واو کا معنی ہم ہمیشہ کرتے ہیں اور سے, اذ کا معنی اور اذا کا معنی ہم کرتے ہیں ہمیشہ جب, اور جب اخذنا
اخذنا فعل ماضی ہے. میں نے آپ سے یہ بتا رکھا ہے کہ فعل کی پہچان آپ کو شروع سے ہوگی. جب آپ نے شروع دیکھا تو حمزہ تھا, حمزہ علامات مضارع میں سے ہے. اینڈ پہ دیکھا تو نون الف نا تھا. تو آخری حرف نے ہمیں بتا دیا کہ نون الف نا کبھی بھی فعل مضارع کے آخر میں نہیں آتا, یہ جمع متکلم کی ضمیر ہوتی ہے اور فعل ماضی ہی میں استعمال ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا. میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا کہ اگر آخر میں صیغہ جو ہے وہ بتا رہا ہو کہ یہ ماضی ہے تو شروع میں حمزہ آ جائے تو آپ سمجھ جائیں یہ باب افعال کا حمزہ ہے, اصل کلمہ کا حمزہ ہے, اور یہ علامت مضارع یا حروف عطین کا حمزہ نہیں ہے. تو یہ فعل ماضی ہو گیا. نون الف نا نے ہمیں بتایا جمع متکلم کا صیغہ ہے. اخذ یاخذ لینا, نون الف نا ہم نے, جب ہم نے لیا. میثاق کہتے ہیں پختہ وعدے کو یا عہد کو, ایگریمنٹ کو کہتے ہیں جب ہم نے وعدہ لے لیا, عہد لے لیا. بنی, بنی میں نے آپ کو گزشتہ اسباق میں اس کا بتایا تھا کہ یہ ابن کی جمع ہے. بنون, بنون سے جب یہ اضافت ہوئی تو بنین ہو گیا. بنین اضافت کا نون گرنے کی وجہ سے یہ بنی رہ گیا. اس کا معنی ہوتا ہے اولاد, بیٹو, اے اولاد. اسرائیل, اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے, یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اے اولاد یعقوب. لا, یہ ناظرین دیکھیں فعل مضارع سے پہلے لام الف لا آیا ہے اور اس نے فعل مضارع کا نون نہیں گرایا, لہٰذا یہ لائے نہیں بلکہ لائے نفی ہے. وہ ناظرین ایسے 4 حروف ہم نے جو پڑھے تھے کہ جو فعل مضارع میں صرف معنوی تبدیلی پیدا کرتے ہیں, ان کے لفظوں کو نہیں چھیڑتے. سین, سوف, لا اور لام مفتوح, یہ وہی لا ہے نفی کا. اس کا معنی ہے نہیں یا نہ. تعبدونا, تعبدونا فعل مضارع ہے, جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. آپ دیکھ لیں تا علامت مضارع ہوتی ہے, حاضر کی معنی ہوتا ہے تم. واو نون اور یا نون کا معنی ہم ہمیشہ جمع سے کرتے ہیں, اس کا معنی ہوتا ہے سب یا سارے. تو تم سارے درمیان میں دیکھ لیں, یہ بھی اردو ہے. عین بادا عبادت, تم سب عبادت کرو گے, عبادت کرو گے. تو لا تعبدونا, تم سب عبادت نہیں کرو گے. الا ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں حرف استثناء, اس کا مطلب ہوتا ہے سوائے یا مگر. اللہ, اللہ کے, اس میں جلالت آ گیا, سوائے اللہ کے تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے. واو کا معنی اور, باہ بھی ہمیشہ ترجمہ ہمارا ہوتا ہے ساتھ. والدین, والدین اور ساتھ والدین کے. احسانہ, احسان کرو گے. اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا ہے اولاد یعقوب کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے حسن سلوک کرو گے. واو کا معنی ہے اور. ذل قربا, قرابت داروں سے. قربا جمع ہے قریب کی اور اس کا معنی ہو گیا قرابت والے, رشتہ دار اس سے مراد ہے. واو کا معنی ہے اور. یتیم کی جمع یتاما, اور یتیموں سے بھی حسن سلوک کرو گے. واو کا معنی اور. مساکین, محتاجوں سے, مسکینوں سے, محتاجوں سے بھی حسن سلوک کرو گے. واو کا معنی اور. ناظرین قولو فعل امر اب ہم پڑھ چکے ہیں. قولو فعل امر ہے, جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. آپ کے علم میں ہے یہ اصل میں تقولون تھا, شروع سے علامت مضارع گئی, آخر سے نون اعرابی گیا تو یہ الٹیمیٹلی قولو رہ گیا. علامت مضارع کا ما بعد جو تھا وہ متحرک تھا, لہٰذا شروع میں ہمیں حمزہ وصلی لانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. قولو تم سب کہو. للناسی, لام زیر لی اور لام زبر لا کا ترجمہ بھی ہم ہمیشہ کرتے ہیں لیے کے لیے, واسطے. الناس لوگوں کے, اور لوگوں کے واسطے یعنی لوگوں کو ہمیشہ کرو حسنا اچھی بات, لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کہو. واو کا معنی اور. اقیمو بھی ناظرین اصل میں تقیمونا تھا, تا گرائی تو حمزہ اصلی جو اس کا تھا جو سکل کی وجہ سے ہم نے گرایا ہوا تھا وہ واپس لوٹ آیا. اقام یقیمو باب افعال کا یہ بھی صیغہ ہے. فعل امر جمع مذکر حاضر, تم سب قائم کرو. الصلاۃ کہتے ہیں نماز کو. واو کا معنی اور. اسی طرح آتو, آتو فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کا یہ بھی صیغہ ہے, تم ادا کرو. الزکات, زکات کو, اور تم سب زکات ادا کرو. ثم کا معنی پھر. تولیتم, ناظرین ہم دیکھیں تولیتم, میں نے کہا کہ شروع میں اگر تا دیکھیں گے تو ذہن میں آئے گا کہ شاید یہ علامت مضارع میں سے ہے, حروف عطین میں سے بھی تا ہوتی ہے, لیکن جب ہم نے آخر میں دیکھا تم تو تم خاصا ہے فعل ماضی کا. اب جب ہم تا پہ گئے تو ہمیں پتا چلا کہ یہ تا اصل کلمہ کی ہے, تو تولیتم تم پھر گئے فعل ماضی جمع مذکر حاضر. ثم پھر تولیتم تم پھر گئے. الا سوائے حرف استثناء ہم یہاں پہ اوپر پڑھ چکے ہیں, سوائے قلیلاً تھوڑوں کے.
بہت تھوڑے رہ گئے تم میں سے، باقی پھر گئے. من کا معنی سے، کم اسم ضمیر جمع مذکر حاضر ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں. کا کما کم، کی کما کننا جمع مذکر حاضر کی. تو تم میں سے بہت تھوڑوں کے علاوہ باقی پھر گئے. واو کا معنی اور. جی ناظرین، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان تم سے پہلے جب بھی واو آئے گی تو وہ 95% واو حالیہ ہی کہلوائے گی. اور حالانکہ انتم اسم ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، ہم پڑھ چکے ہیں. تم سب معرضون، معرضون میں بھی ناظرین دیکھیں واو نون آخر میں آگئی جمع کے لیے. ترجمہ سب یا سارے. معرض اعراض کرنے والے کو کہتے ہیں، حالانکہ تم سب اعراض کرنے والے ہی ہو. واو کا معنی اور ہو گیا. اذ کا معنی جب ہے. اخذنا اسی طرح فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے لیا. میثاق بھی اسی طرح وعدہ یا عہد. کم اسم ضمیر پھر جمع مذکر حاضر کی. تم سے جب ہم نے پختہ وعدہ لیا. کیا وعدہ؟ کہ لا پھر حرف نفی کہ نا تسفکون میں ناظرین دیکھیں شروع میں تا علامت مضارع، واو نون جمع مذکر حاضر کے لیے. تو فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے. تسفکو، تسفکانی، تسفکونا. تا سے مراد تم، واو نون سے مراد سب یا سارے. تو تم سارے صفا کا کہتے ہیں بہانے کو. تم سب صفاق نہ بننا، نہ بہانا. دماء جمع ہے دمن کی. خون نہ بہانا. کم اسم ضمیر جمع مذکر حاضر کا، اپنے لوگوں کا یا اپنا خون نہ بہانا. واو کا معنی اور. لا پھر حرف نفی معنی ہے اور نہ ہی. تخرجون بھی اسی طرح فعل مضارع شروع میں تا علامت مضارع سے ہمیں پتہ چل گیا جمع مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے. تخرجون تم نکالنا، تم خارج کرنا. اور نہ تم سب نکالنا. انفس جمع ہے نفس ان کی، نفس کہتے ہیں جان کو. اور نہ نکالنا جانوں کو. کم اسم ضمیر جمع مذکر حاضر تم اپنی ہی جانوں کو نہ نکالنا، یعنی اپنے ہی لوگوں کو نہ نکالنا. من کا معنی سے. دیار جمع ہے دار ان کی، دار کہتے ہیں گھر کو. تو گھروں سے اپنے ہی لوگوں کو نہ نکالنا. کم اسم ضمیر جمع مذکر حاضر تم. تو تم اپنے گھروں سے اپنے لوگوں کو نہ نکالنا. ثم کا معنی پھر. اقررتم یہ بھی باب افعال ہے. تم آ گیا تو پتہ چل گیا فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تم نے اقرار کر لیا. پھر تم نے اقرار کر لیا. واو کا معنی اور. انتم اسم ضمیر جمع مذکر حاضر کی، ضمیر منفصلہ ہے. اور تم سب، اور حالانکہ تم سب. تشہدون بھی ناظرین دیکھیں علامت مضارع تا آ گئی. فعل مضارع جمع مذکر حاضر تم سب گواہ ہو، حالانکہ تم سب گواہی دیتے ہو. تشہدون تم سب اس کی شہادت دیتے ہو. جی ناظرین، یہ آج کے ہمارے سبق کا لفظی ترجمہ تھا جو ہم نے مکمل کر لیا. اب آئیے آج کے اپنے سبق کے با محاورہ ترجمہ کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کی مختصر سی تفسیر کرنے کی کوشش کریں گے. اور یاد کرو جب ہم نے پختہ وعدہ لیا اولاد یعقوب سے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا، اور عام لوگوں سے نیکی کی بات کہنا، اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا. پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا سارے رو گرداں ہو گئے اور تم گریز ہی کرنے والے ہو. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے لوگوں کو جلا وطن کرو گے، پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو. ناظرین، یہ با محاورہ ترجمہ، اس کی آج کے سبق کی ہم مختصر سی تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی ناظرین، اب آج کے سبق کی مختصر سی تفسیر کر لیتے ہیں. دیکھیے، آج جو 2 آیات کریمہ ہم نے اپنے سبق میں پڑھی ہیں ان میں 2 معاہدات کا ذکر ہے جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیے تھے. پہلا معاہدہ جو ہے وہ معاہدہ عمل کے بارے میں تھا، معاہدہ عمل. دوسرا معاہدہ جو ہے وہ معاہدہ امن ہے، امن کے بارے میں. پہلا معاہدہ جو عمل کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اعزاء و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کریں، یتیموں اور محتاجوں بے سہارا لوگوں کے ساتھ وہ حسن سلوک کریں، لوگوں سے اچھی بات کہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں.
تو یہ معاہدہ عمل ہے. دوسری آیت کریمہ میں جو ہے یہ معاہدہ امن ہے. لا تسفکون دماءکم، خون ریزی نہ کریں. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنے ہی لوگوں کو جلا وطن نہ کریں. ناظرین، مذکورہ بالا دو آیات میں دو معاہدات کا حکم ہے، معاہدہ عمل اور معاہدہ امن. ان دونوں معاہدات میں مجموعی طور پر 10 ہدایات بیان کی گئی ہیں جو زندگی کے آئلی اور انفرادی، معاشی و معاشرتی، اجتماعی و سیاسی، مذہبی، قومی اور بین الاقوامی سارے پہلوؤں پر محیط ہیں. ناظرین، اگر ان پر سختی سے عمل ہو تو یہی نظام اسلامی نظام حیات ہے، جسے بپا کرنے کی ذمہ داری امت مسلمہ پر بھی اسی طرح عائد ہوتی ہے جس طرح بنی اسرائیل پر عائد ہوتی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ. ان کی نافرمانی سے بنی اسرائیل تو تباہ ہو گئے تھے. آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا آج ہم اللہ رب العزت سے انسانیت کا وہ جو عہد تھا اپنے اعمال کے بارے اور دنیا میں امن قائم کرنے کے بارے، اس عہد کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ آج ہمیں سوچنا ہوگا. یہاں پہ والدین کے متعلق بات ہوئی کہ والدین سے حسن سلوک کرو. معزز ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضور جہاد کی اجازت فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی خدمت میں جہاد کرو. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کو وقت پر پڑھنا. میں نے پوچھا پھر کون سا عمل؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا. یہ ساری احادیث جو میں نے آپ کو سنائی بخاری اور مسلم اور ابن ماجہ، نسائی اور حاکم، معتبر جو کتابیں ہیں ان سے سنائی ہیں. اور آخری حدیث پاک اس حوالے سے حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ کے پاس جہاد بارے مشورہ لینے آیا ہوں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ چمٹے رہو کیونکہ جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے، پاؤں کے تلے ہے. تو ناظرین، یہ والدین کے بارے حسن سلوک کی بات تھی. اس میں ڈیٹیل میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے لیکچر کا جو وقت ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا. اللہ رب العزت ہر کسی کو والدین کا فرما بردار اور تابع دار بننے کی توفیق دے. تو 40واں لیکچر چل رہا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ گرامر ہماری ختم ہو گئی اور دعائیں بھی. آج آخری دعا ہے آج کے سبق کی. 40 دعائیں ہم نے پڑھی. اس میں اگلے آنے والے لیکچرز میں ہم گرامر اور دعا کی جگہ پہ ایک حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ عربی متن کے ساتھ انشاءاللہ شامل کیا کریں گے، اس کا ترجمہ کیا کریں گے. تو آج کے لیکچر کا جو آخری حصہ ہے، جو آخری چیز ہے، وہ ہے حصۃ الدعا. آئیے ناظرین آج کی دعا پڑھتے ہیں. ناظرین، یہ جو دعا آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا، ان کی دعا ہے. بہت خوبصورت دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ قرآن پاک میں ہی یہ دعا بیان کی گئی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے. بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو دنیا و آخرت کے تمام معاملات کا احاطہ کرتی ہے. آئیے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتینا، ہمیں عطا فرما،
فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً بھلائی، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی حسنتاً بھلائی عطا فرما، وقنا واو کا معنی اور قنا ہمیں بچا، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ جی ناظرین، یہ آج کے لیکچر کی دعا تھی، اسی کے ساتھ ہی ہمارا 40واں لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج کے لیکچر میں سب سے پہلے ہم نے اصول مخارج پڑھے، اصول مخارج پڑھنے کے بعد آج ترجمہ اور ترجمہ تفسیر کے بعد پھر گرامر آج ہم نے نہیں پڑھی، گرامر ہماری ختم ہو گئی۔ عرفان القرآن کورس میں جو قرآنی عربی گرامر ہم نے رکھی تھی، جو ضروری چیزیں تھیں، وہ ساری کی ساری تقریباً ہم نے ناظرین پڑھ لی ہیں، اور آخر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جامع دعا جو ہے وہ ہم نے یاد کی ہے، اور وہ یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین آج کا ہمارا یہ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قابل بنا دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے کہ ہم قرآنی تعلیمات کو سیکھیں اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر